اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ جب کوئی میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ درود و سلام پڑھنے کے کس قدر فضائل و برکات ہیں۔ بڑی محبت اور بڑی شوق کے ساتھ گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کا تصور بنا کر اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ قیامت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا باقاعدہ خود ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار دعائیں مانگی، تو وہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ دعائیں ہم مانگتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اور 19 لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آداب دعا۔ اس میں 19 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، یعنی کہ نماز کا قبلہ کعبہ شریف ہے، ہم کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف، یہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہے۔ تو یہ جو عجیب غریب طریقے سے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہوں اور یہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور یہ ہاتھوں کی بلندی یا تو سینے کے برابر ہو یا کندھوں کے برابر ہو یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ یہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ لیکن دیکھا گیا کہ دعا کا انداز ہمارا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور پھر یا تو آنکھ بند کر لیں، اگر آنکھ نہیں بھی بند کرنی تو ادھر ادھر دعا کے دوران آنکھیں نہ گھمائیں، توجہ رب کی طرف رکھیں، اور ذہن میں کسی قسم کے خیالات بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ پوری دنیا کے خالق کے کائنات سے کچھ التجا کر رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ کسی پرائم منسٹر کے پاس جا کر اپنی ایک ایپلیکیشن لے کر جائے اور اپنی درخواست سنا رہا ہو اور دھیان کہیں اور ہو، تو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے نہیں کہ یہ تو میری توہین کر رہا ہے، درخواست مجھے سنا رہا ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز کے بعد بھی جب امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو دعا میں توجہ رکھا گیا، اور کوشش کریں کہ جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہمیں یاد ہو، ہمیں پتہ ہو کہ دعا کیا مانگی جا رہی ہے، تو کچھ عربی کے اردو ترجمے بھی یاد کر لینے چاہیے ہمیں۔ بالکل بھی عربی سے بالکل، حالانکہ ایک دنیا کی سب سے بہترین زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، دنیا میں 18,000 زبانیں ہیں، انگلش میں کیوں نہیں نازل ہوا، فارسی میں کیوں نہیں ہوا، اردو میں کیوں نہیں ہوا، پنجابی میں کیوں نہیں ہوا، سرائکی میں کیوں نہیں ہوا، پشتو میں کیوں نہیں ہوا؟ 18,000 زبانیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، اور جنت میں سب کی زبان عربی، جنتی کی زبان جو آپس میں بولیں گے عربی بولیں گے، اور مرنے کے بعد سب کو عربی آئے گی، ابھی بھلے نہ آئے، مرنے کے بعد سب عربی بولیں گے۔ فرشتے نے عربی میں سوال کرنا ہے، من ربوں کا،
ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بندہ عربی میں جواب دے گا۔ جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، بندہ جواب دے گا دینی الاسلام۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل هو محمد رسول اللہ، عربی میں جواب ہوگا۔ اور جس کو نہیں جواب آتا وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ کافر یہ جواب دے گا۔ تو مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ عربی اور اس کے معنی ہمیں یہ سیکھنے سے ہیں۔ تو دعا اردو میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن عربی میں مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ عربی زبان اللہ کریم کو پسند ہے۔ تو پہلا وہ شخص جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے بے چین، پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے تو دور کر دیتا ہے برائی۔ تو بے چین، جب آپ بے چین ہیں، پریشان ہوں، چین نہیں آ رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ دوسرا مظلوم بھلے شرابی ہو، جواری ہو، کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، جب اس کے پر ظلم ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ مظلوم کیسا ہی ہو، یعنی کہ دنیا کا بدترین کافر، اس کے اوپر بھی اگر ہم نے ظلم کیا، اگر اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے تو ہماری خیر ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تیرا بدلہ لوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد، بھلے دیر ہو جائے لیکن تیرا بدلہ ضرور لوں گا۔ قاسم اور جو ظالم ہے اس کو کیفر کردار تو ضرور پہنچے گا۔ آج تک کوئی ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ نہیں سکا، اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں بڑی عیاشیاں کی ہوں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ خود بھلے بڑا گناہ گار ہو، کافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ تیسرا عادل بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ چوتھا مرد صالح، نیک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ گناہ گار کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب گناہ گار بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دے دو، یہ تاکہ دوبارہ نہ مانگے، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ جب کوئی نیک بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، اس کی آواز مجھے پسند ہے تاکہ مجھ سے پھر مانگے، مجھ سے پھر مانگے، مجھ سے پھر مانگے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے کی دعا میں کچھ قبول کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ پانچواں شخص ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سفر بڑا طویل ہے، پیدل اختیار کرو گے یا سواری کا انتظام کر دو؟ عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو یہ تیرا فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب میرا بندہ رہتا ہے، اس سے جا کر بولو وہ تمہاری سواری کا انتظام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی تو سواری کا انتظام کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو طاقت اور اختیارات دیے ہیں۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، داتا علی حجویری، ان کا اس مہینے میں ان کا عرس مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اس نے بادل کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو بادل کو نیچے بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتا تھا، بادل نیچے آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ یا نبی علیہ السلام آپ بادل پر بیٹھیے، آپ جہاں کہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں چھوڑ کر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بادل پر بیٹھے اور بادل نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دی۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ نوجوان اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس کی ماں نے مجھ سے دعا کی تھی کہ اے رب کائنات
میرے لال نے کبھی میری بات کو نہیں ٹالا، تو بھی میرے لال کی کوئی بات نہ ٹالنا، تب سے میں اپنے اس بندے کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور مسافر کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ روزہ دار کی دعا خصوصاً افطار کے وقت، بھلے کوئی سا بھی روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، روزہ رکھیں، افطار کے بعد دعا مانگیں، افطار میں دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی۔ امام حسن امام حسین بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اللہ ان دونوں کو شفا دے تو میں روزے رکھوں گی۔ اللہ نے شفا دی تو انہوں نے 3 روزے رکھے تھے، اور افطار کے وقت جو افطاری تھی وہ بھی صدقہ کر دی تھی۔ تو اس طرح ہم پر بھی کوئی پریشانی آئے، نفلوں کی منت مانے، روزوں کی منت مانے، ہم عجیب و غریب قسم کی منتیں مان رہے ہوتے ہیں کہ جا کر مزار پر چادر چڑھائیں گے۔ چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، جو ایک مزار پر جو ایک چادر چڑھی ہوئی ہے وہ کافی ہے۔ ہر بندہ چادر لے کے جا رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، چادر جا رہی ہے، ہم اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ تو یہ چادر ڈالنے کی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس چادر کے بجائے کوئی کپڑا لے کر کسی غریب کو پہنا دیں، اولیاء کرام کا فیضان زیادہ ملے گا۔ صرف انتظامیہ کو اجازت ہے کہ ایک چادر ڈال دی۔ چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ پہچان ہو کہ یہ ایک عام مسلمان کی قبر ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، تاکہ تم اس سے برکتیں حاصل کر سکو۔ تو جب ایک چادر سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مزید چادریں لے جانے کی؟ ہم نے منتیں ماننا شروع کر دی، چادر چڑھائیں گے، مہنگی ترین چادریں خرید کر جا کر اس کو 4 کونوں سے پکڑا ہوتا ہے اور گلی بازاروں میں سے گھومتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے، اور لوگ اس کے اندر پیسے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر چادر پہ چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، مزاروں پر وہ مجاور کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے والوں سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آتا ہے مزار پر سلامی دینے کے لیے، یہ کیا کرتے ہیں، اس کے گلے میں چادر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا کہ یہ ہمیں کچھ پیسے دے گا، اب وہ سمجھ رہا تھا جی میں ولی کے مزار پر آیا، میں بڑا پتہ کتنا پہنچا ہوا بندہ ہوں، میرے گلے میں چادر ڈال دی گئی، میرے تو نصیب ہی کھل گئے۔ اب وہ تو پیسے لینے کے لیے ایسے کر رہا ہے۔ اب اس چادر کے اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت کا وضو بھی نہیں ہے، اور انہوں نے چادر کو ایسے گلے میں لپیٹ لیا۔ اب قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کمر میں یہ اس کو پیٹ ہونا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ قرآنی آیات کی توہین نہیں ہے؟ اور پھر قرآنی آیات کو بغیر وضو ہاتھ لگانا کیا درست ہے؟ حضرت کا وضو ہے نہیں کئیوں کا، اور وہ چادر کو ایسے لپیٹا ہوا کسی نے ایسے ماتھے پہ لپیٹ لیں گے اور زور زور سے نعرے مار رہے ہوں گے، قرآنی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چادروں کے اوپر قرآنی آیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ جو میت کے اوپر ہم چادر ڈالتے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی لکھائی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، مکہ مدینہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے ٹانگوں تک ڈالا ہوتا ہے۔ اب وہ قرآنی آیتیں، مکہ مدینہ کی شبیہ، اب وہ غور کریں کہ کتنی بڑی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ چادر ہو، سمپل ہو، اس کے اوپر کوئی لکھائی نہ ہو۔ تو یہ کہ روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 7، کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے نا، یقین مانے اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی کہ آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کہ بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر، اس کو شفا ملے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ بے روزگار ہے، اس کی روزگار کی دعا کریں۔ کسی کو آپ نے دیکھا بیمار ہے، اس کی شفا ہونے کی دعا کریں، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، قرض دار ہے، دل ہی دل میں دعا کریں یا اللہ اس کا قرضہ اتر جائے، یا اللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کا فائدہ بھلا کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو پہنچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری دعا اس کے حق میں قبول کر دی گئی، کہ تیری دعا اس کے حق میں قبول ہے، اور یہ نعمت تجھے بھی حصول ہے۔ جو بات آپ نے اس کے لیے مانگی ہے اللہ پہلے آپ کو دے گا، اس کو بعد میں دے گا، اور یہ قبول ہی قبول ہے۔ تو اس لیے روزانہ آتے جاتے اس مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کے بجائے اس کو دعائیں دیں۔ ہم پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا دینا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں تو آپ سارے پریشان والوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بے روزگاری دور ہو جائے تو جتنے بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا قرضہ اتر جائے تو جتنے قرض دار ہیں ان کے لیے ان کا قرضہ اترنے کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ یوں گزرتے ہوئے
آپ کو جو کوئی نظر آ رہا ہے اس کے لیے دعا کریں. کوئی بیچارہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, پریشان غریب بندہ, دعا کریں یا اللہ اس کے جلدی جلدی پھل بک جائے تاکہ یہ اپنے گھر میں کوئی رقم لے جائے, اس کے گھر کا چولہا جل جائے. اس طرح دعائیں کیا کریں لوگوں کے لیے. تو اب جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے, فرشتہ کیا کہتا ہے کہ تیری دعا اس کے حق میں قبول ہے اور یہ نعمت تیرے لیے حصول ہے, یہ نعمت تجھے بھی ملے گی. تو یہ فرمایا کہ مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا. پھر حاجی کی دعا, غازی کی دعا اور مظلوم کی دعا یہ جلدی قبول ہوتی ہے. حاجی جب تک واپس نہ آ جائے, مسافر جب تک واپس نہ آ جائے تب تک اس کی دعا جو ہے قبول ہی قبول ہے. اور جو مظلوم ہے اس کی دعا کب تک قبول ہے؟ جب تک ظالم سے انتقام نہ لے لیا جائے. جب تک انتقام نہیں لیا جائے گا تب تک مظلوم کی دعا جو ہے نا یہ قبول ہے. پھر فرمایا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے, بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. جو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے, اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دے گا. والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی, کہ اللہ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما. جو نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے بروز قیامت والدین کے فرما برداروں میں سے اٹھایا جائے گا. تو کثرت کے ساتھ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑی مشقت کے ساتھ میری پرورش کی. تو اولاد کی دعا والدین کے حق میں یہ قبول ہے. پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ مریض کی دعا, مریض کے پاس جائیں, عیادت کرنے جائیں اور اس سے دعا کروائیں. فرمایا مریض کی دعا مثل ملائکہ ہے, یعنی کہ فرشتوں کی دعا کی مثل ہے. تو مریض کی عیادت جب بندہ کرنے جاتا ہے, اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور مریض کے پاس جائیں لیکن زیادہ ٹائم نہ لگائیں. اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں, سنت طریقہ یہ ہے, پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر کہیں لا باس طہور انشاءاللہ, غم نہ کر, یہ بیماری یہ تجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی. لا باس, کوئی نقصان نہیں, کوئی غم کی بات نہیں, یہ انشاءاللہ یہ تجھے بیماری تجھے پاک و صاف کر دے گی. بس 2-4 دعائیں دے کر اس کو دعا دے کر واپس پلٹ آئیں. زیادہ دیر رکنا مریض کے لیے تکلیف دہ والے معاملہ ہو سکتا ہے, اس سے اپنے لیے دعا کروائیں. اور پھر وہاں پر جا کر جھوٹ نہ بولیں. ہم عیادت کرنے میں بہت جھوٹ بولتے ہیں, اور کوئی پریشانی والی گال نہیں ہے, اور تو بالکل ٹھیک ہے, اور تو بالکل ٹھیک ہے تو پھر یہ ہاسپٹل میں یہ وینٹیلیٹر پہ کیوں لگا ہوا ہے, اور بالکل ٹھیک نہیں ہے تو ہاسپٹل میں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جھوٹی تسلیاں نہ دیں. انہیں کہا بھائی یہ کہیں اللہ تجھے شفا دے, یہ بیماری ہے, یہ پریشانی ہے, وقتی طور پر ہے, اللہ تجھے شفا دے. تو ہم جھوٹی تسلیاں وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو مریض سے دعا کروانی چاہیے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ہر مومن مبتلائے بلائے دنیاوی و جسمانی, کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہو گئے, دنیاوی میں یا جسمانی کے اندر, کسی میں آپ کہیں بھی پھنس گئے ہیں, بیجا مقدمے بازی میں پھنس گئے ہیں, کسی بھی بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس وقت دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. حدیث شریف میں ہے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا, اے سلیمان بے شک مبتلا کی دعا مستجاب ہے. کسی بھی پریشانی میں کسی بلا میں مبتلا ہو گیا تو اس کی دعا قبول ہے. اور ایک اور شخص جو کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے, ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرا کثرت سے ذکر کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے, اور رات کو جب کروٹ بدلنے لگو تب بھی اللہ کا ذکر کرو. تو کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ غازی جو جہاد کے لیے نکل جائے, علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے, جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. تو میرے محترم اسلام بھائیو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ایک اور جو دعا کی قبولیت کا بڑا بہترین طریقہ ہے وہ ہے اجتماعی دعا, مل کر جو دعا کی جاتی ہے. اور جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہاں ان میں ایک اللہ کا مقبول بندہ بھی ہوتا ہے, اللہ کا ولی بندہ بھی ہوتا ہے.
تو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی آمین کہے اور کس کی آمین سے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ان اجتماعات میں، قرآن حدیث کی محفلوں میں، مجلسوں میں، ان میں جانا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا، لیکن جانتا ہے کہ کس سبب سے بخشا؟ عرض کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک مجلس میں بیان کیا، اور اس مجلس میں جو شرکا تھے ان میں سے ایک شخص میرے خوف سے رو پڑا، اس نے میری بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اس کی بنا پر میں نے تمام شرکا اجتماع کی اور تمہاری بھی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اجتماعی طور پر جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں پر کسی کی آمین وہ سب کے لیے جو ہے وہ بیڑا پار کر دیتی ہے۔ یہ جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، کسی ایک کی نماز قبول ہوئی ساروں کی قبول ہوگی، کسی ایک کی دعا قبول ہوئی ساروں کی قبول ہوگی۔ اس لیے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں ایک کا قبول ہونا وہ ساروں کے لیے قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی وجوہات بیان ہوئی۔